پیارے بھائیوں، تقوی اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا مل جانا ہے۔ پیارے بھائیوں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ہم نے گناہوں سے پرہیز بھی شروع کر لیا، چلو ہم گناہ نہیں کرتے اور ہم نیک اعمال کرنے لگ گئے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ انسان تو لالچی ہے، وہ ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، ثواب کے کام کریں گے، تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کو مل جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، اس بات کو خوب سمجھو۔ کون سی بات؟ فرمایا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جس کو اللہ کی معیت نہ ملے تو پیارے بھائیوں، ساری دنیا کا مل جانا بھی، ساری دولت کا مل جانا بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ چہ اللہ ورسرم النبی عبد الرحمانہ بیاک لخکری ورسربی ایک تنہارے، یعنی اللہ کی مدد نہ ہو تو ساری دنیا کے لشکروں کا مل جانا بھی اور ساری دنیا کی حکومت کا مل جانا بھی، سلطنت کا مل جانا بھی بیکار ہے، فضول ہے۔ پیارے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ ناحق کسی کو ستاتا نہیں ہے، وہ ناحق کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائے، تو سارے معاملات اس انسان کے ٹھیک ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور وہ نڈر بہادر انسان بن جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اگر آپ نے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیا، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو پھر آپ نڈر انسان بن جاؤ گے، بہادر انسان بن جاؤ گے۔ تمہیں خوف ہوگا تو صرف ایک اللہ کا، پھر تمہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے منع فرمایا ہے، جھوٹ کو منع فرمایا، غیبت کو منع فرمایا، کفر کو منع فرمایا، شرک کو منع فرمایا، بے حیائی کو منع فرمایا، ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، یعنی وہی بات کرو جس بات میں کجی نہ ہو، جس بات میں انحراف نہ ہو، جس بات میں دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بلکہ جو سچ ہو سچ بولو، جو حق ہو حق بولو، سدیدہ سچی سچی سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو۔ سدیدہ یہ لفظ تسدید السہم سے ہے، تسدید السہم، یعنی جس طرح
تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ یہ تیر ٹھیک نشانے پر لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا اخلاق و کردار یہ راستی پر مبنی ہو، سچ پر مبنی ہو، یہ حق و صداقت سے بال برابر بھی انحراف نہ ہو۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب تو اللہ سے ڈرنے والا بن گیا اور جب تو بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب سے کام نہیں لیتا، اور تیری باتیں بالکل صاف صاف ہوتی ہیں، جملے بالکل صاف عیاں، آپ کا ہر جملہ بالکل واضح کلیئر ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے اور تمہاری بات میں صداقت آئی، تم زبان کے سچے ثابت ہوئے اور تمہاری بات صاف ہو جائے، جھوٹ سے مکر و فریب سے پاک ہو جائے، تو اس کا فائدہ، آپ پوچھتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ذکر فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی تقوی اور قول سدید کا نتیجہ، تقوی اللہ سے ڈرنے کا اور قول سدید یعنی سچی بات کہنے کا، آپ کو ڈر ہے کہ میں نے سچ بولا تو بات بگڑ جائے گی، کام بگڑ جائے گا۔ ارے بھائی، سچ بولنے سے بات بگڑتی نہیں، کام بگڑتا نہیں۔ تقوی اور قول سدید کا نتیجہ انشاءاللہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور تمہیں بہترین انداز میں عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اگر تم سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ تمہاری عملوں کی اصلاح، عمل کی اصلاح ہو جائے گی، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور تم نے سچ کو اپنایا، تو سچ کو اور تقوی کو اپنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے عمل کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہیں بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ تم اپنے کام میں سچے ہو، کھڑے ہو، تو تمہیں بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اب جب آپ بہترین انداز میں کام کریں گے تو اس کا کیا بہترین نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے کام میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ دغا نہ ہو، تو پھر اس کا نتیجہ ہی بہترین نکلے گا۔ تو ایک کام تو یہ ہوا کہ جب تم تقوی اور سچائی کو اپناؤ گے تو کام کی اصلاح ہوگی اور بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اگر بطور انسان کچھ کمی ہو جائے، تم سے کچھ کوتاہی رہ جائے یا گناہ ہو چکے ہوں، تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ تم نے تقوی کو اپنایا، تم نے سچائی کا راستہ اپنایا، عملوں کی بھی اصلاح ہوئی، عمل بہترین انداز میں کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اور اگر بطور انسان عاجز ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، وخلق الانسان ضعیفا، آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اکمل ہوں، مکمل ہوں، پرفیکٹ ہوں۔ سب میں نقص ہے، سب کے کام میں نقص ہوتا ہے، عبادات میں نقص۔ تو جہاں نقص ہے اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو اور سچ بولنے والے ہو، تو اس نقص کو، اس گناہ کو، اس کمی کو اور اس کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ میرے بھائیوں، تقوی، اللہ سے ڈرنا، دل میں اللہ کا خوف ہونا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی اور حال میں اس کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ تنہا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل گناہ کے کام آسان ہو گئے،
اور گناہ کے کام آسان سے آسان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گناہ کے کام عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گناہ پر اب تو کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ جدید دور کا جو ماحول ہے بہت ہی گندا ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں سارے گندے، نئی تہذیب کے انڈے سارے گندے ہیں، ان کو باہر گلی میں جا کے پھینک دو۔ یہ جو جدید دور ہے بہت ہی گندا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں تقویٰ کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے کہ انسان کا دل متقی بن جائے، چاہے وہ مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، چاہے بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں کے ماحول میں ہو تب بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور چاہے وہ بالکل تنہا ہو تب بھی اس کا دل اللہ کی عبادت سے باغ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس ماحول سے بچنا چاہتے ہو تو تبدیلی پہلے اندر سے ہوگی، پہلے دل پہ محنت کرنا ہوگا۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں جب ہوا تو عالم بیاباں ہو گیا۔ اور حدیث میں ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا اگر وہ درست ہو جائے تو اس سے پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا اثر سارے بدن پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار کہ وہ دل ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ محنت کرنی ہے تو اپنے دل و دماغ پر محنت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر کون ہے، باعزت کون ہے؟ وہ جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر، قوم کی بنا پر کہ یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، اس بنا پر فخر کرنے کا حق بالکل نہیں، کیونکہ سب کا نسب، ہم سب کا نسب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تو پھر یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ خاندان کیوں بنے ہیں کہ فلاں پنجابی ہیں، فلاں پٹھان ہیں، فلاں سندھی ہیں؟ یہ کس لیے؟ یہ سب تو آدم و حوا کے اولاد ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبیلوں میں، خاندانوں میں، قوموں میں کیوں بانٹ دیا ہے؟ تو قرآن میں ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہے تمہیں شعوبًا وقبائلا، قوموں اور قبیلوں میں۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے یا ایک قوم دوسری قوم کو نیچ سمجھے اور اپنے آپ کو بہتر، فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اس لیے اللہ نے تم سب انسانوں میں پھر قوم قبیلے بنائے ہیں، ورنہ تم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو۔ یہاں شعوباً کا لفظ آیا، شعب ان کی جمع ہے، برادری یا بڑا قبیلہ۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ شعب کے بعد قبیلہ، پھر عمارہ ہے، اس کے بعد وطن ہے، اور اس کے بعد فصیلہ، اور پھر عشیرہ ہے۔ اور یہاں مختلف خاندانوں، برادریوں، قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے، تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اس کا مقصد ایک دوسرے پر
برتری کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے دین اسلام نے آ کر اسے بالکل مٹایا تھا، اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا کہ کوئی شخص فخر کے طور پر کہے کہ میں فلاں قوم قبیلہ سے ہوں اور تم فلاں قوم قبیلے سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں معتبر، اللہ کے نزدیک تم میں باعزت کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے، جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ فلاں قوم میں پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ بات تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا، کس قوم میں پیدا ہوگا، یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی پر فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے، جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن کس خاندان میں پیدا ہونا، قوم قبیلہ میں پیدا ہونا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پر کبھی فخر نہ کرے، جو آپ کے اختیار میں ہے اسے اختیار کرے، اسے اللہ سے مانگے۔ اور فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم و خبیر ذات ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، تقویٰ اور تعلق مع اللہ ہر چیز کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ہر چیز کی اصلاح چاہتے ہو نا، کہ اس چیز کی اصلاح ہو جائے، اس کام کا اصلاح ہو جائے، اس بات کی اصلاح ہو جائے، کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں آپ پریشان ہو، تو ہر چیز کی اصلاح کا ذریعہ تقویٰ اور تعلق مع اللہ ہے۔ اور آج دشمن ہمیں کمزور کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے تقویٰ نکل جائے، اللہ کا ڈر نکل جائے، یہ دشمن چاہتے ہیں، تاکہ پھر ہم ان کے غلام بن کے رہیں۔ ان کی کوششوں کا مقصد، نئے نئے ایجادات کا مقصد خوف الہی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینی مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پھارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پیارے بھائیوں، اب دیکھیے کہ صورتحال یہ آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمان مل کر بھی ایک اسرائیل کو، جو کہ دنیا کے نقشے میں بمشکل نظر آتا ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن پیارے بھائیوں، اگر ہم متقی بن گئے، اگر ہم دل کے سچے ثابت ہوئے، پھر نقشہ بدل جائے گا، پھر نقشہ بدلنے میں دیر نہیں ہوگی، کیونکہ دل بدل جائے تو پورا انسان بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں، پسند ناپسند کا معیار بدل جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الدخان میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، اہل تقویٰ یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے۔ سورۃ القمر میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، اہل تقویٰ یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اور سورۃ النبا میں فرمایا ان للمتقین مفازا، تقویٰ والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ پیارے بھائیوں، متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزاری کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ تنہا ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے اعمال کا، اس کے اقوال کا، اس کے افعال کا وہ
جواب دہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے نواہی سے ان سے پرہیز کرنے کی، ان سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔